وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب حبيب الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، مرا بیل گھاس کھاتا نہیں، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، زندگی ہو رہی ہے مثل برف کے کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے، کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے۔ میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، محبت کی زبان سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ درود شریف کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ یوں فرمایا کہ درود پاک پڑھا کرو، زندگی تمام پریشانیوں مشکلوں سے نجات پا جائے گی۔ بہت خوش نصیب ہے وہ مائیں اور بہنیں جو درود پاک پڑھتی رہتی ہے، اپنے اللہ کو مناتی رہتی ہے اور اپنی آخرت کی تیاری کرتی رہتی ہے۔ یوں فرمایا کہ وہ عورتیں بڑی خوش نصیب ہیں۔ فرمایا کہ دنیا کی اعلیٰ ترین مصروفیت پیارے نبی پر درود پڑھنا ہے۔
عاشق رسول لوگ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ ہمارے نبی تاجدار مدینہ، فخر دو جہاں، سید العرب والعجم، حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہم درود پڑھتے ہیں ہمارے نبی پر اور نورانیت آتی ہے ہمارے چہروں پر۔ ہم درود پڑھتے ہیں ہمارے نبی پر اور نورانیت آتی ہے ہمارے چہروں پر۔ یوں فرمایا کہ درود شریف تو تمام اللہ والوں کا وظیفہ ہے، چاہے صحابہ ہو، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، اولیاء عظام ہو، محدثین ہو، مشائخین ہو، فقہا ہو، مصنفین ہو، مقررین ہو، واعظین ہو، جتنے اللہ والے چلے گئے، جتنے اللہ والے ہیں، یہ سب درود شریف کثرت سے پڑھتے ہیں، اور قیامت تک جتنے اللہ والے آئیں گے یہ سب درود شریف کا اہتمام کرنے والے ہوں گے۔ اور جو شخص ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے نا، اللہ اس کو 40 انعام عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ اس کے 10 درجے بلند فرماتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ اس کو 10 رحمتیں عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب جو شخص 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مشکل ہے محبت کی زبان سے پیارے نبی کے عشق میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، اس تصور کے ساتھ درود شریف پڑھتے رہیں تو جو مائیں بہنیں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گی، جو مائیں بہنیں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گی، اللہ ان کو 40,000 انعام عطا فرمائیں گے، 10,000 رحمتیں عطا فرمائیں گے۔ نمبر 2، 10,000 درجے بلند فرمائیں گے۔ نمبر 3، 10,000 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ نمبر 4، 10,000 گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، اس بات کو طے کریں کہ انشاءاللہ ہم درود شریف کا اہتمام کریں گے۔ درود شریف کتنی قیمتی چیز ہے، ایک واقعہ سناتا ہوں اور اس واقعے کے ضمن میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا اور اسی واقعے پر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایک ایک بات کو آپ نوٹ کرتے جانا، اپنے دل پر لکھتے جانا اور عمل کی نیت سے سنتے جانا۔ شاید واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا لیکن اس کے اندر سے کچھ پوائنٹ جو اس عاجز کے دل میں اللہ ڈالیں گے، وہ عاجز آپ کے سامنے رکھتا جائے گا، اور مجھے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اگر ان پوائنٹوں کو آپ نوٹ کرو گے اور اگر آپ عمل کرو گے تو انشاءاللہ زندگی میں انقلاب آئے گا، زندگی میں بہار آئے گی، اللہ کا تعلق نصیب ہوگا، اللہ کا عشق نصیب ہوگا۔ یہ فانی دنیا کی محبت، یہ ختم ہو جانے والی دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی اور اپنے اللہ کا اور اپنے خالق کا اور اپنے مالک کا انشاءاللہ استحضار نصیب ہوگا۔ ایک عورت آئی حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس اور یہ عرض کیا کہ حضرت میری بیٹی کا انتقال ہو چکا ہے اور میں اسے خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں، آپ کوئی عمل بتا دیں، آپ کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جس کی بیٹی کا انتقال ہو جائے، جس کے بیٹے کا انتقال ہو جائے، وہ ماں اکثر بے چین رہتی ہے، اپنے بچوں کی یاد میں تڑپتی رہتی ہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، اس بات کو یاد رکھنا کہ ایک وہ دن آئے گا کہ میرا بھی انتقال ہوگا، آپ کا بھی انتقال ہوگا، میرا جنازہ اٹھے گا، آپ کا بھی جنازہ اٹھے گا، میرے بچوں کا انتقال ہوگا، آپ کے بچوں کا بھی انتقال ہوگا، میری فیملی کا انتقال ہوگا، آپ کی فیملی کا انتقال ہوگا، میری فیملی میں سے اس دنیا میں کوئی باقی نہیں رہے گا، اور اچھی طرح نوٹ کر لینا کہ آپ کی فیملی میں سے بھی اس دنیا میں کوئی باقی نہیں رہے گا، اور ہمارا مکان اور ہماری دکان اور ہمارا بزنس اور ہماری پراپرٹی اور ہمارے پیسے اور ہماری چیزیں اور ہمارا موبائل اور ہمارا سونا چاندی، یہ سب پر تو قیامت آ جانے والی ہے، یہ سب تو دنیا میں ہی رہ جائے گا۔ آخرت میں جو کام آنے والی چیز ہے وہ عمل کام آنے والی چیز ہے۔
آج اپنے اولاد کی دنیا کی فکر تو سارے ماں باپ کرتے ہیں، ہر ماں باپ کو یہ فکر ہے کہ میرے بچوں کی دنیا بن جائے، لیکن کچھ ایسے خوش نصیب ماں باپ ہوں گے جنہیں یہ فکر بھی ہوگی کہ میرے بچے کی دنیا تو بنے ہی، ساتھ میں آخرت بھی بن جائے۔ ہمیں تو یہ فکر ہوتی ہے ہمارا بچہ اچھا پڑھ لکھ لے، انگلش پڑھ لے، اچھا ڈاکٹر، انجینئر، وکیل اور پروفیسر بن جائے، دنیا کما لے، اچھی اس کی شادی ہو جائے، اس کا مکان ہو جائے، ہمارے بچوں کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، چاہے ہمارے بچے فجر کی نماز نہ پڑھے، چاہے ہمارے بچوں کا اسلامی لباس نہ ہو، چاہے ہمارے بچے اللہ کا قرآن نہ پڑھیں، چاہے ہمارے بچے مکتب میں جائیں نہ جائیں، چاہے ہمارے بچے حافظ، عالم، قاری، مفتی، دین کے دائی بنے یا نہ بنے، چاہے ہمارے بچے عاشق رسول بنے یا نہ بنے، لیکن ہمارے بچے دنیا دار بن جائے۔ یہ اکثر ماں باپ کی زہریلی فکر ہوتی ہے جو خود اپنے پیر پر کلہاڑی مارتے ہیں۔ اگر یہ فکر ہوگی، ثاقب کی ایک بات نوٹ کرنا، یاد رکھنا، یہ اولاد بڑی ہو کر درد سر بنے گی، یہ آپ کا مقابلہ کرے گی، یہ آپ کو پریشان کرے گی، یہ اس کی شادی کے بعد آپ کو بھول جائے گی، یہ اولاد اپنی بیوی کی بات میں آ کر اپنے ماں باپ کی نافرمان بنے گی۔ اس وقت آپ کو احساس ہوگا کہ بے شک ہم نے اپنے پیر پر کلہاڑی ماری ہے۔ تو کیا کریں مولانا صاحب؟ اپنے بچوں کی دنیا کی فکر نہ کریں۔ فرمایا نا 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 نا، دنیا کی فکر تو کریں کہ بچہ اچھا انگلش میڈیم میں پڑھے، اچھی جگہ ٹیوشن پڑھے، لیکن بچے کی آخرت کی فکر بھی کریں کہ ہمارا بچہ حافظ بنے، عالم بنے، قاری بنے، مفتی بنے، اللہ کے راستے میں وقت لگائے، ہمارا بچہ انگریزی بال نہ کٹوائے، ہمارے بچوں کا اسلامی لباس ہو، ہمارے بچے جھوٹ نہ بولیں۔ ہر ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کرے کہ کل کو جب بچے کی روح نکل رہی ہو، ملک الموت آئے تو آسانی سے اس کی روح نکل رہی ہو، اللہ اس سے خوش ہو اور اس کو قبر میں رکھا جائے تو سانپ بچھو اس کو ٹچ نہ کرے، کیونکہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اپنے بچوں کی وہ بھی فکر کریں، کیا میرے اور آپ کے بچے قبر میں نہیں جائیں گے؟ کیا ان کو دنیا سے نہیں جانا ہے؟ ہمارے پردادا کہاں ہیں؟ ان کے ابا کہاں ہیں؟ سارے صحابہ کہاں ہیں؟ تابعین کہاں ہیں؟ تبع تابعین کہاں ہیں؟ خواجہ صاحب کہاں ہیں؟ پیران پیر کہاں ہیں؟ بایزید بستامی کہاں ہیں؟ جنید بغدادی کہاں ہیں؟ فضیل بن عیاض کہاں ہیں؟ بشر حافی کہاں ہیں؟ 200 سال پہلے والے پلسانہ میں رہنے والے کہاں ہیں؟ 250 سال پہلے والے بہار میں رہنے والے کہاں ہیں؟ 300 سال پہلے والے یوپی میں رہنے والے کہاں ہیں؟ 350 سال پہلے والے خاندیش میں رہنے والے کہاں ہیں؟ 400 سال پہلے والے ویسٹ بنگال میں رہنے والے کہاں ہیں؟ یہ سب قبروں میں سوئے ہوئے ہیں، یہ سب دنیا سے چلے گئے ہیں، ان قریب میں بھی چلا جاؤں گا اور آپ بھی چلے جائیں گے۔ اس لیے اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کرو کہ ہمارے بچے کو قبر میں رکھا جائے تو منکر نکیر کے سوال کے جواب دے دے، ہمارے بچوں کے لیے قبر تا حد نگاہ وسیع کر دی جائے اور ہمارے بچوں کے لیے قبر میں جنت کی کھڑکی کھل جائے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آنے لگے اور ہمارے بچے قبر میں ماں باپ کو دعا دینے لگے کہ میرے ماں باپ بہت اچھے تھے، میری بہت اچھی تربیت کی تھی، الحمدللہ آج قبر میں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، اکثر ماں باپ دنیا کی فکر کرتے ہیں، میرے بچے کی دنیا سنور جائے، یہ بچہ آخرت میں جا کے پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک شخص نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا دیا، بہت اچھا ڈاکٹر بن گیا اور ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا تو جنازے کی نماز کے بعد رونے لگا۔ امام صاحب نے سمجھایا، ڈاکٹر صاحب کیوں روتے ہو، کیا بات ہے؟ کہنے لگا میرے باپ نے مجھے ڈاکٹر تو بنایا لیکن میرے باپ نے مجھے مکتب میں نہیں بھیجا تھا، اس لیے جنازے کی نماز میں کیا دعا پڑھنی، میرے ابو کی میں اللہ سے کیسے مغفرت مانگوں وہ مجھے نہیں آتا ہے، تو میں میرے باپ پہ رو رہا ہوں۔ کتنا نادان باپ تھا کہ ڈاکٹر تو بنایا لیکن مجھے دیندار نہیں بنایا۔
اکثر ماں باپ کی یہ سوچ ہے، یہ فکر ہے، ارے میری دینی ماؤں بہنوں، پلسانہ کی میری دینی ماؤں بہنوں، یہ بچے کفنی پائجامے میں اچھے لگتے ہیں، بچے جبے میں اچھے لگتے ہیں، بچے اسلامی لباس میں اچھے لگتے ہیں، بچے ٹوپی میں اچھے لگتے ہیں، 2 گھڑی ان کو دیکھنے کا من ہوتا ہے، اور بچوں کی ایک پرسنالٹی پڑتی ہے، اور ماشاءاللہ ایک عجیب حسن، عجیب رونق ان کے چہرے پر آتی ہے، اور اس لباس کی وجہ سے بچے شریف بنتے ہیں۔ لیکن ہم بچوں کے لیے تیار نہیں، اسلامی لباس پہنانے کے لیے تیار نہیں۔ یاد رکھنا، بڑا ہو کے کفنی پائجامہ نہیں پہنے گا، پھر شرٹ پینٹ پہنے گا، جینس ٹی شرٹ پہنے گا، پھر صرف جمعہ کفنی پائجامہ پہنے گا۔ اس کو اسلامی لباس میں آنے کی شرم آئے گی کہ میں اسلامی لباس میں اچھا نہیں لگوں گا، میں غیروں کے لباس میں اچھا لگوں گا۔ ایسی اس کی سوچ بن جائے گی، اللہ اور اس کے رسول اس سے اتنے ناراض ہو جائیں گے کہ اس کو شاید اسلامی لباس کی اللہ توفیق بھی نہ دے۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، میں آپ کو کوئی غصے میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں آپ کی اور آپ کے بچوں کی آخرت کی فکر کو لے کے آیا ہوں۔ اللہ کرے کہ میری بات آپ کو سمجھ آئے، انشاءاللہ آپ دیکھو گے یہ بچے بڑے ہو کر آپ کے فرما بردار بنیں گے، آپ کی مرضی کے مطابق شادی کریں گے، ورنہ ان کو صرف دنیا دار بنایا، یہ اپنی مرضی سے شادی کریں گے، یا آپ کی مرضی سے شادی بھی نہیں کریں گے۔ اس وقت آپ تڑپو گے، پریشان ہو جاؤ گے، عاملوں کے چکر کاٹو گے، تعویذ لینے جاؤ گے، اس وقت کا تعویذ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ فرمایا بچے چھوٹے ہیں، ان پر رحم کھاؤ، بچوں کا اچھا نام رکھو، اچھے نام سے ان کو پکارو، اور ہمیشہ بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، 3 چیزیں کہ میرے بیٹے ہمیشہ سچ بولنا، اچھے بچے سچ بولا کرتے ہیں۔ آپ کو واقعہ معلوم ہوگا کہ پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ مولانا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ 10 سال کی عمر ہے اور قافلے والوں کے ساتھ جا رہے ہیں، ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ پیران پیر سے بھی پوچھا کہ آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں کیا، آپ کے پاس کوئی رقم ہے کیا؟ پیران پیر نے کہا ہاں ہاں میرے پاس یہ رقم ہے، یہاں رکھی ہوئی ہے۔ تو ڈاکوؤں نے چیک کیا تو ان کے پاس پیسے تھے، تو کہا بیٹا آپ نے جھوٹ نہیں بولا، آپ جھوٹ بول دیتے، ہمارے پاس تو جو بھی آتا ہے جھوٹ بولتا ہے، یوں کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہے، آپ جھوٹ بول دیتے تو کام چل جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیران پیر نے فرمایا، پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ مولانا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، پیران پیر نے ارشاد فرمایا کہ میری ماں نے کہا تھا جھوٹ مت بولنا۔ وہ ڈاکو تعجب میں رہ گیا، ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لے گیا اور پورا واقعہ سنایا، تو کہا بیٹا تو نے جھوٹ کیوں نہ بولا؟ کہا حضرت میری ماں نے کہا تھا، کہا کہ ڈاکوؤں کے سردار سے کہا کہ فلاں صاحب میری ماں نے کہا تھا کہ کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا۔ تو ڈاکوؤں کے سردار نے پوری جماعت کے ساتھ توبہ کر لی کہ ایک 10 سال کا بچہ یوں کہتا ہے کہ جھوٹ نہ بولنا، اور ہم لوگ چوری کرتے ہیں، ہم لوگ ڈاکہ ڈالتے ہیں، ہم لوگ اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ تو پیران پیر کو پوچھا کہ آپ کیوں سچ بولتے ہیں؟ کہا میری ماں نے کہا تھا ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ یہ ماں کی تربیت تھی کہ پیران پیر بنے۔ حضرت خواجہ معید الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ والے بنے، ماں نے کہا تھا بیٹا معید الدین اللہ نے تجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تو چھوٹا تھا نا تیری ماں نے تجھے کبھی بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا تھا، اس کی وجہ سے اللہ نے تجھے آج اتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ میری دینی ماؤں بہنوں، ماں کی گود پہلا مدرسہ نہیں ہوتا، ماں کا پیٹ پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ جب بچہ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے وہ پہلا مدرسہ ہے، ماں کی گود دوسرا مدرسہ ہے۔ اگر آپ کے بچے چھوٹے چھوٹے ہو وضو کے ساتھ دودھ پلاؤ، موبائل دیکھتے دیکھتے دودھ نہ پلاؤ، سیریل چلاتے چلاتے دودھ نہ پلاؤ، اپنے بچوں کی آخرت برباد نہ کرو۔ آج موقع ہے، یہ زندگی ہے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو۔ اچھے ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاتے ہیں۔ نمبر 1 کہ بیٹا ہمیشہ سچ بات بولنا، بیٹا ہمیشہ سچ بات بولنا، اپنے بچوں کو یہ سکھاؤ۔ نمبر 2 اپنے بچوں کو 5 وقت کی نماز کا عادی بناؤ کہ بچوں نماز نماز نماز۔ اگر بچہ
7 سال کا ہو گیا ہے نماز کے لیے کہو، 10 سال کا ہو گیا ہے نماز نہ پڑھے تو اس پر تنبیہ کرو، اپنے بچوں کو نماز کا عادی بناؤ، نماز کا ماحول بناؤ۔ نماز بچہ چھوڑ دے یہ کسی حال میں ماں باپ کو برداشت نہ ہو، بچہ جھوٹ بولے یہ ماں باپ کو کسی حال میں برداشت نہ ہو۔ فرمایا کہ بچہ جو ہے وہ سچ بولنے والا ہو۔ نمبر 2، بچہ نمازوں کا اہتمام کرنے والا ہو۔ نمبر 3، ہمارا بچہ خدمت کرنے والا ہو۔ یوں فرمایا کہ خدمت سے خدا ملتا ہے، یوں فرمایا کہ خدمت سے خدا ملتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ بچہ جب خدمت کرے گا، بچے کے اندر خدمت کے جذبات ہوں گے، کبھی بھی بڑی بات نہیں بولے گا، کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھے گا۔ جو خدمت کرتا ہے وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے وہ اللہ کی نظر رحمت میں ہوتا ہے۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ ہمیشہ سچ بولو، اپنے بچوں کو اسلامی لباس پہناؤ، اپنے بچوں کے انگریزی بال نہ کٹواؤ۔ ہمارے بچے جیسا ماں باپ کو دیکھتے ہیں ویسا کرتے ہیں۔ اگر ماں باپ کو اچھے اخلاق والا دیکھیں گے بچے اچھے اخلاق والے بنیں گے، اگر ماں باپ کو سچ بولتے ہوئے دیکھیں گے بچے ہمیشہ سچ بولیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ایک ٹیچر نے بچوں سے پوچھا کہ بچوں آپ کیا بننا چاہتے ہو؟ تو کسی نے کہا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا کہ میں وکیل بننا چاہتا ہوں۔ جی بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے خاموش کرا دیجئے۔ یہ جو باتیں ہو رہی ہے ایسی مجلسیں بار بار نہیں ہوتی ہے، اللہ کے واسطے ان مجلسوں کو قیمتی سمجھیں، بچوں کو تھوڑا اچھی طرح سمجھا کر محبت سے ذرا انہیں خاموش کر دیں، بچوں کو تھوڑا خاموش کر دیں ہمت سے۔ آپ تو ماں ہیں، آپ سمجھا سکتی ہیں بچوں کو تھوڑا سا، تاکہ آپ بات سن سکیں، بات سمجھ میں آ سکیں۔ انشاءاللہ بات سنیں گے تو سمجھ میں آئے گی، سمجھ میں آئے گی تو دل پر لگے گی، دل پر لگے گی تو دل کی دنیا بدلے گی، دل کی دنیا بدلے گی تو سوچ چینج ہوگی، اور سوچ چینج ہوگی تو انشاءاللہ یہ سوچ آخرت کی سوچ بنے گی اور ہمیں اللہ کا تعلق نصیب ہوگا۔ تو ایک ٹیچر نے پوچھا بچوں سے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہو؟ ایک بچے نے کہا کہ میں تو ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، دوسرے بچے نے کہا کہ میں تو انجینئر بننا چاہتا ہوں، تیسرے بچے نے کہا میں وکیل بننا چاہتا ہوں، چوتھے بچے نے کہا کہ میں پروفیسر بننا چاہتا ہوں، پانچواں بچہ تھا اس نے کہا ٹیچر میں تو صحابی بننا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی بچے نے یہ کہا ماں کی آنکھ میں آنسو آ گئے، ٹیچر کی آنکھ میں آنسو آ گئے، اور ٹیچر رونے لگی۔ ٹیچر کہنے لگی اس کے گھر میں تعلیم ہوتی ہوگی اور اس کی ماں اس کو صحابہ کے اور صحابیات کے واقعات سناتی ہوگی، اور یہ بچہ سنتا ہوگا کہ صحابہ اللہ اور اس کے رسول کے دیوانے تھے، اس لیے یہ بچہ در حقیقت یوں کہنا چاہتا ہے کہ میں صحابہ جیسا بننا چاہتا ہوں، یعنی میں اللہ کا ولی بننا چاہتا ہوں۔ میری دینی ماؤں بہنوں، اپنے بچوں کو اللہ والوں کے بیانات سناؤ، اپنے بچوں کو اللہ والوں کے واقعات سناؤ، اپنے بچوں کو رات کو 10 منٹ فضائل اعمال کی تعلیم سناؤ، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات سناؤ، انشاءاللہ اس کا ایک عجیب و غریب فائدہ ہوگا۔ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو اور اپنے بچوں کے لیے دعا کرو کہ اللہ میرے بچوں کو حافظ بنا دے، عالم بنا دے، قاری بنا دے، مفتی بنا دے، دین کے دائی بنا دے، خواجہ صاحب جیسے بنا دے، پیران پیر جیسے بنا دے۔ جب آپ کے یہ جذبات ہوں گے نا، اور آپ کے گھر کا ماحول اچھا ہوگا نا، اور ماں کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا نا، تو انشاءاللہ ہمارے بچوں سے اللہ تبارک و تعالی دین کا کام لیں گے۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، ایک بات تو یہ عرض کرنی تھی کہ بچوں کی تربیت کی جائے، دوسری بات یہ عرض کرنی تھی کہ اپنے شوہر کی خدمت کریں، شوہر کی خدمت کریں۔ اگر آپ کو یہ دیکھنا ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہے یا ناراض ہے، کیسے پتہ چلے؟ یوں فرمایا کہ تو اپنے شوہر کو دیکھ لے،
اگر تیرا شوہر تجھ سے خوش ہے تو پھر تیرا اللہ بھی تجھ سے خوش ہے، اور اگر تیرا شوہر تجھ سے ناراض ہے تو تیرا اللہ بھی تجھ سے ناراض ہے۔ اس لیے جو اچھی بیوی ہوتی ہے وہ شوہر کے عیب نہیں دیکھتی، شوہر کی خوبیاں دیکھتی ہے۔ شوہر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جن کے شوہروں کا انتقال ہو چکا ہو ان سے پوچھو شوہر اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ سورت میں دو ساس سسرے تھے اور بہو بیٹے تھے۔ اللہ کی شان کہ نوجوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، بہو عدت میں بیٹھ گئی، 1.5 مہینہ ہوا تو سسرے کا بھی انتقال ہو گیا، ساس بھی عدت میں بیٹھ گئی۔ ایک گھر میں 2 مرد تھے، باپ بیٹا دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے، ساس بھی عدت میں بہو بھی عدت میں۔ ان سے پوچھو کہ گھر میں مرد کا ہونا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، آپ کا شوہر آپ کو وقت دے یا نہ دے، آپ اس کو وقت دو۔ انشاءاللہ جب آپ کے شوہر کو وقت دو گے نا، آہستہ آہستہ شوہر کے دل میں آپ کی محبت آ جائے گی اور انشاءاللہ آپ کے گھر میں انقلاب آ جائے گا۔ یوں فرمایا کہ بیوی کو چاہیے شوہر کا اکرام کرے، شوہر کا احترام کرے۔ شوہر ہمیں وقت نہیں دیتا، گھر میں آ کے موبائل لے کر بیٹھا رہتا ہے، یہ سب بات ٹھیک ہے، لیکن شوہر کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اللہ سے دعا کرو، آپ اس کو وقت دو، آپ اپنے شوہر کے سامنے تیار ہو کر کے رہو، آپ اپنے شوہر کے سامنے اچھی طریقے پر رہو، آپ اپنے شوہر کی خدمت کرو، خدمت کر کے اس کا دل جیت لو، محبت کر کے اس کا دل جیت لو، اللہ سے دعا کر کے اس کا دل جیت لو، تہجد کی نماز پڑھ کر کے اس کا دل جیت لو۔ یاد رکھنا میری دینی ماؤں اور بہنوں، آپ اللہ کی ہو جاؤ گی نا تو لکھ کے رکھ دینا، یہ شوہر بھی آپ کا ہو جائے گا، آپ کے بچے بھی آپ کے ہو جائیں گے۔ آج کی مجلس میں یہ عاجز آپ کو ایک عمل بتاتا ہے، ایک وظیفہ بتاتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا شوہر آپ کا فرما بردار ہو جائے، آپ کے شوہر کے دل میں آپ کی محبت بڑھ جائے، اور اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے بچے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے، تو ایک بات آپ یاد رکھیے، ذرا دھیان سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں۔ ماشاءاللہ آپ کھانا تو روزانہ بناتی ہو، کوشش کرو تھوڑا وضو کے ساتھ بنا لو، اللہ کا ذکر کرتی کرتی بنا لو، غیبت کرتی کرتی نہیں، سیریل دیکھتی دیکھتی نہیں، گانے سنتی سنتی نہیں، غیبت کرتی کرتی نہیں، فون پر بات کرتی کرتی نہیں، یوں فرمایا اللہ کا ذکر کرتے کرتے کھانا بناؤ، نمک ڈالو بسم اللہ، مرچ ڈالو بسم اللہ، مسالے ڈالو بسم اللہ، چمچ ہلاؤ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پورا کھانا بن جائے وہاں تک درود شریف پڑھتے رہو، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اللہ کے ذکر کے ساتھ کھانا بنے گا نا تو یہ کھانے میں نورانیت آئے گی، یہ کھانا آپ کا شوہر کھائے گا، آہستہ آہستہ اللہ کا فرما بردار ہو جائے گا۔ اور جو شوہر اللہ کا فرما بردار ہو وہ اپنی بیوی کو کبھی بھی ستا نہیں سکتا۔ اگر کوئی شوہر فرما بردار ہے اللہ کا اور بیوی کو ستاتا ہے، در حقیقت وہ اللہ کا فرما بردار نہیں ہے، وہ تو ظاہری اعتبار سے دنیا والوں کی نظر میں فرما بردار ہے، ورنہ فرما بردار ہوتا کبھی بھی اپنی بیوی کو نہیں ستاتا، کبھی بھی اپنی بیوی کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، وضو کے ساتھ کھانا بناؤ، اللہ کے ذکر کے ساتھ کھانا بناؤ، انشاءاللہ آپ کا شوہر آپ کا فرما بردار ہو جائے گا، آپ کے شوہر کے دل میں آپ کے لیے جگہ ہو جائے گی، آپ کے شوہر کے دل میں آپ کی محبت بڑھ جائے گی، آپ کے بچے آپ کے فرما بردار ہو جائیں گے۔ ایک بزرگ ایک گھر میں کھانے کے لیے گئے، شوہر نے کہا کہ حضرت میری بیوی نے بہت دل سے آپ کے لیے کھانا بنایا ہے۔ تو حضرت نے کہا دل سے بنانے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس نے کہا حضرت آپ کا کھانا بناتے ہوئے میری بیوی نے 11 مرتبہ یاسین شریف پڑھی ہے، 11 مرتبہ یاسین
یاسین شریف پڑھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسے لوگ ہیں اور کیسے ان کے گھروں کا ماحول ہوگا جو کھانا بناتے ہوئے 11 مرتبہ یاسین شریف پڑھتی ہو۔ آپ کھانا بنا رہے ہو 1 گھنٹے کے لیے، مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان لگا دو، بیان سنتے رہو، آپ کھانا بناتی رہو، انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا؟ کھانا ایک طرف بنے گا، دوسری طرف دل بنے گا، تیسری طرف اللہ کا تعلق بھی نصیب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ تو میری دینی ماؤں بہنوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے شوہر کی خدمت کریں اور آپ گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کریں۔ آپ کے شوہر کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، شوہر سے آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے آپ اللہ سے کہہ دو، انشاءاللہ اللہ آپ کے شوہر کو بھی ٹھیک کر دے گا۔ اپنے شوہر کے لیے دعا کرنا۔ دیکھو 2 منٹ شوہر کو دے دو، 2 منٹ شوہر کو دے دو، 2 منٹ شوہر کو دے دو۔ ایک وہ منٹ جب شوہر گھر میں آئے، اس کو دروازے تک لینے کے لیے جاؤ، مسکراتے ہوئے چہرے سے اس کا استقبال کرو، سلام کا جواب دو، اس کو اس کے بیٹھنے کی جگہ تک لاؤ۔ ابھی کوئی آرگیومنٹ نہ کرو، کوئی سوال نہ پوچھو میں نے وہ چیز منگوائی تھی آپ لائے یا نہیں لائے، بلکہ اس کو پانی پلاؤ، اطمینان سے بیٹھنے دو۔ یہ 1 منٹ شوہر کو پیار دے دو۔ جب شوہر گھر سے جا رہا ہو، وہ 1 منٹ اس کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے جاؤ، مسکراتے ہوئے چہرے سے دعا دیتے ہوئے اپنے شوہر کو رخصت کرو۔ جب آپ اپنے شوہر کے لیے وقت نکالو گی تو انشاءاللہ آپ کے شوہر کے دل میں آپ کی محبت آ جائے گی۔ بار بار شوہر پر غصہ کرنا اور بار بار ناشکری کے کلمات کہنا، آپ یہ نہیں کرتے، آپ وہ نہیں کرتے، آپ بچوں کا دھیان نہیں رکھتے، یہ چیزیں شوہر کے دل سے محبت کو کم کر دیتی ہے۔ اور ساس بہو سے میں کہنا چاہتا ہوں آپس میں مل جل کر کے رہے۔ ساس سے کہنا چاہتا ہوں بہو کے آنے کے بعد اپنی آخرت کو برباد نہ کریں، بہو کے سامنے نہ بولیں، بہو کا مقابلہ نہ کریں، بہو کے آنے کے بعد کچن کو نہ چھوڑ دیں۔ میں ساس سے کہنا چاہتا ہوں کہ بہو کو بیٹی کی طرح سمجھے، اور میں بہو کو کہنا چاہتا ہوں کل کو آپ کے گھر میں بھی بہو آئے گی، یاد رکھنا جیسا آپ اپنی ساس کے ساتھ رکھو گی نا، ویسا آپ کی بہو آپ کے ساتھ رکھے گی۔ اگر آپ چاہتی ہو کہ آپ کی بہو اچھی ہو تو آپ ابھی اچھی بہو بنو، کل کو جب آپ ساس بنو گی آپ کو بہو اچھی ملے گی۔ دیرانی جیٹھانی نڑان یہ سب مل جل کر کے رہے۔ دیکھو غیبت سے گھر آباد نہیں ہوتے۔ اپنی ماں کے ساتھ فون پر بات کرتے ہوئے سسرال والوں کی غیبت کرنا، اس سے گھر آباد نہیں ہوتے۔ اس غیبت کرنے سے آپ بھی پریشان رہو گے، آپ کی ماں بھی پریشان رہے گی۔ آپ اگر اپنی سہیلیوں سے غیبت کرو گی وہ بھی پریشان رہے گی۔ ارے اللہ بہت دھیان سے سنتے ہیں، جن کو اس بات کا معلوم ہو کہ اللہ بہت غور سے سنتے ہیں وہ اپنی کہانیاں کسی اور کو نہیں سنایا کرتے۔ میری دیدی ماؤں بہنوں، زندگی موت کا کچھ پتہ نہیں ہے، کب ہم دنیا سے چلے جائیں، کب ہم اللہ کو پیارے ہو جائیں۔ یہی وہ زندگی ہے کہ شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے، بچوں کی تربیت کرتے ہوئے، گھر کا کام کاج کرتے ہوئے وقت نہیں ہے، پھر بھی وقت نکال کر اول وقت نماز پڑھنا، قرآن شریف کی تلاوت کرنا، تہجد، اشراق، چاش اور اوابین پڑھنا، نرمی کے ساتھ زندگی گزارنا، مہمانوں کا اکرام کرنا، اپنے اللہ کے لیے وقت نکالنا، اور ہمیشہ ہمیش کی جو آخرت کی زندگی آنے والی ہے اس کو بنا کر کے اس دنیا سے چلے جانا۔ یوں فرمایا کہ یہ عقل مند ہے، یہ ہوشیار ہے، یہ عورت سمجھدار ہے، یہ عورت چالاک ہے۔ آپ تو ماں ہو، اچھی ماں بنو، آپ اگر بیٹی ہو اچھی بیٹی بنو، اپنی ماں کی خدمت کرو، آپ اگر بھابھی ہو اچھی بھابھی بنو، آپ اگر ساس ہو اچھی ساس بنو، آج آپ اگر بہو ہو اچھی بہو بنو، آپ اگر دیرانی ہو اچھی دیرانی بنو، آپ اگر جیٹھانی ہو اچھی جیٹھانی بنو، آپ اگر دادی ہو اچھی دادی بنو، آپ اگر نانی ہو اچھی نانی بنو، اچھی عورت بن کے زندگی گزارو۔ اگر آپ اچھی بن کر کے ایسی زندگی گزارو گی کہ انشاءاللہ آپ کی طرف سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی تو انشاءاللہ موت بہت اچھی آئے گی، آخرت بہت اچھی بنے گی۔ یہ دنیا تو گزر جائے گی، یہ مالداری میں بھی گزرے گی، غریبی میں بھی گزرے گی۔ میری دینی ماؤں بہنوں، اگر آپ کے گھر میں ٹی وی ہو، اگر آپ کے گھر میں ٹی وی ہو
اگر آپ کے گھر میں ٹی وی ہو اللہ کے واسطے ٹی وی کو نکال دو. ٹی وی جب تک گھر میں رہے گا میاں بیوی کے جھگڑے گھر میں رہیں گے, ساس بہو کی لڑائیاں گھر میں رہے گی, اور بچے ماں باپ کے نافرمان رہیں گے. دنیا میں بے چینی لگے گی, پریشانی لگے گی, حالات آئیں گے, تکلیفیں لگے گی, اور آپ کو بے برکتی لگے گی. جتنا بھی آپ کا شوہر کمائے گا گھر کے خرچے پورے نہیں ہوں گے, عاملوں کے چکر کاٹتے رہو گے, اثرات ہوتے رہیں گے. اس لیے اللہ کے واسطے ٹی وی اگر گھر میں ہو, جس گھر کے اوپر الٹی چھتری ہوگی اس گھر کے اوپر سے سیدھے فیصلے نہیں آ سکتے. اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں, اگر ٹی وی گھر میں ہو تو اس کو اللہ کے واسطے نکال دو, اللہ کے واسطے نکال دو, اللہ کے واسطے نکال دو. اور ٹی وی کو نکالو گے انشاءاللہ آپ کے گھر میں سکون آئے گا, اطمینان آئے گا, بہاریں آئے گی. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. بہت سی مستورات کہتی ہے کہ مولانا صاحب اگر ہم لیٹ نماز پڑھیں گے تو بھی تو ہماری نماز تو ہو ہی جائے گی, 3:30 بجے ہم ظہر پڑھیں گے تو ہماری نماز ہو جائے گی. ہاں میری دینی ماؤں بہنوں, ہو تو جائے گی, لیکن ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا. کھانے کو ٹھنڈا کر کے کھانا جائز ہے, لیکن کیا ہم کھاتے ہیں؟ کیا آئس کریم کو پگھال کر کے کھانا جائز ہے؟ کیا ہم آئس کریم پگھال کر کے کھاتے ہیں؟ اور چائے کو ٹھنڈی کر کے پینا جائز ہے؟ کیا ہم چائے کو ٹھنڈی کر کے پیتے ہیں؟ تو کہا نا. تو اس طرح نماز جو اول وقت پڑھنے کا مزہ ہے وہ ٹال ٹال کے پڑھنے کا مزہ نہیں ہے. اس لیے فرمایا اچھا وضو کرو, مسواک کا اہتمام کرو. ہمارے گھر میں جس طرح بچوں کے برش ہوتے ہیں اس طرح ہر بچے کا مسواک ہونا چاہیے. جس گھر میں مسواک ہوتا ہے بہت سے اثرات اس گھر سے چلے جاتے ہیں. جس جیب میں مسواک ہوتا ہے بہت سے بلائیں اس کے اندر سے چلی جاتی ہے. اس لیے ہمارا مسواک ہو, ہمارے بچوں کا مسواک ہو. مسواک کرنے سے اللہ خوش ہو جاتے ہیں, اور مسواک کرنے سے اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب فرماتے ہیں. اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں, اول وقت نماز پڑھو, اچھی طرح وضو کرو, سکون سے نماز پڑھو. اگر آپ سکون سے نماز پڑھو گے تو اس نماز کی برکت سے آپ کو سکون ملے گا. بہت سے لوگ جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں اور یوں کہتے ہیں ہمیں سکون نہیں ملتا. ارے نماز سکون سے پڑھو تو زندگی میں سکون ملے گا. اول وقت نماز پڑھو. ایک عورت میرے پاس آئی, مجھے کہنے لگی مولانا میں پریشان ہوں, کوئی وظیفہ بتا دے. میں نے کہا کہ آپ درود شریف پڑھ لو. کہنے لگی پچھلے 20 سال سے روزانہ 5000 مرتبہ میں درود شریف پڑھتی ہوں. میں نے کہا آپ استغفر اللہ پڑھ لو. کہنے لگی مولانا پچھلے 20 سال سے میں 5000 مرتبہ استغفر اللہ بھی پڑھتی ہوں. میں نے کہا دیکھو, جو عورت تہجد میں اٹھ کے اللہ کو منائے گی اس کے پورے گھر میں انقلاب آ جائے گا. انشاءاللہ وہ رابعہ بصریہ جیسی بن جائے گی. اب آپ 20 منٹ تہجد میں اللہ کو دے دو. وہ مجھے کہنے لگی مولانا صاحب پچھلے 17 سال سے تہجد سے اشراق تک کا وقت اللہ کو دے چکی ہوں. تہجد میں اٹھ جاتی ہوں, اشراق تک مصلی پر ہوتی ہوں, اور کوئی وظیفہ بتا دو. میں نے کہا آپ وظیفہ پوچھنے کے لیے نہیں آئی, اللہ نے آپ کو میری عبرت کے لیے بھیجا ہے کہ جا ذرا ثاقب کو سمجھا اور اس کو بتا دیکھ میرے چاہنے والے کیسے کیسے دنیا میں موجود ہے. میری دینی ماؤں بہنوں, درود شریف زیادہ پڑھ جاؤ, استغفار زیادہ کرو. گھر کی صفائی کرتے ہو نا, یہ دل اللہ کا گھر ہے, اپنے دل کی صفائی کے لیے وقت نکالو. عورتوں کے ساتھ مل کے غیبت نہ کرو. جہاں غیبت ہو رہی ہو وہاں سے کھڑے ہو جاؤ. غیبت کا گناہ بڑا خطرناک ہے. جھوٹ نہ بولو. اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو. جس طرح اسکول جاتے وقت بچوں کو وقت دیتی ہو اسی طرح مدرسے جاتے وقت بچے کو وقت دو, ورنہ بچہ سمجھے گا اسکول کی تعلیم اصل ہے, اس لیے میری ماں پونا گھنٹہ میرے پیچھے بگاڑتی ہے, اور مدرسے کے وقت یوں کہتی ہے جا مدرسے چلا جا, استاذ مارے گا. ارے استاذ کوئی قصائی ہے کہ استاذ مارے گا؟ استاذ کا خوف نہیں ہونا چاہیے. بچے کے دل میں استاذ کی محبت ہونی چاہیے. پیارے بچوں کے دل میں پیارے نبی کی محبت تھی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. میری دینی ماؤں بہنوں, کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. ایک بات تو یہ ہے
کہ اپنے بچوں کو اسلامی لباس پہناؤ. نمبر 2 بچوں کے انگریزی بال نہ کٹواؤ. نمبر 3 ابھی سے بچوں کو ٹوپی پہناؤ. نمبر 4 بچوں کو سچ بولنا سکھاؤ, نمازوں کا اہتمام سکھاؤ, خدمت کا جذبہ سکھاؤ. اور آپ سے کہا آپ اپنے شوہر کی خدمت کرو, کھانا وضو کے ساتھ بناؤ, ساس بہو گھر میں آپس میں محبتوں کے ساتھ رہو. رات سونے سے پہلے اپنے شوہر کے سامنے ان کے سسرال ان کے گھر والوں کی غیبت نہ کرو کہ تمہارے امی ایسے تمہارے ابو ایسے. یہ غیبت میں اپنے اوقات کو ضائع نہ کرو, ورنہ یاد رکھنا آپ کا بچہ بڑا ہوگا, آپ کی بہو آئے گی نا, وہ بھی آپ کے بارے میں آپ کے بیٹے کو چڑھائے گی. جیسی زندگی ہوتی ہے ویسی موت ہوتی ہے. صاف ستھری زندگی گزارو, ایک ہی زندگی ہے, اچھی زندگی گزار کر کے اپنے اللہ کو پیارے ہو جاؤ. میری دینی ماؤں بہنوں, ایک اللہ سے مانگو, کچھ بھی ضرورت ہو ایک اللہ سے مانگو. اوروں کے دربار سے کیوں منتیں مانگتا ہے اقبال, وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے منت مانگی اللہ دنیا کے حوالے کر دے گا, اللہ پریشان کر دے گا. یہ اللہ والے اللہ ہی سے مانگتے تھے, انہوں نے اپنے مریدین کو اللہ ہی سے مانگنا سکھایا. آپ بھی اللہ ہی سے مانگو, اللہ سے مانگو گے اللہ کام بنائے گا, اگر اللہ کے غیر سے مانگو گے اللہ کام بگاڑے گا. ایک عورت تو ماشاءاللہ بڑی سمجھدار ہے, نکاح کے موقع پر ہاں کہہ کر پوری شوہر کی ہو گئی. عورتوں کو چاہیے کلمہ بھی پڑھا ہے پوری اللہ کی ہو جائے, تہجد کی نیت کر لے, آپ کے گھروں میں انقلاب آ جائے گا. دنیا میں بہت سی عورتیں ہیں جو پریشان حال ہے, کسی کے شوہر نہیں, اور کتنے بچے ایسے ہیں کہ ان کے گھر میں ماں باپ کوئی نہیں, وہ بیچارے بڑی عجیب و غریب زندگی گزار رہے ہیں. آخری بات کہہ دوں, بیستان میں خدمت گروپ والے سورت والے وہاں پر گئے, ایک گھر میں دروازے کو دستک دی تو ایک لڑکی نے دروازہ کھولا جس کی عمر 14 سال کی تھی. 3 چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پر تھے, ایک 6 سال کا, ایک 7 سال کا, ایک 8 سال کا. تو خدمت والوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے, تو 14 سال کی لڑکی نے کہا چچا جان یہ تینوں میرے بھائی ہیں. کہا اچھا یہ گھر میں آپ 4 لوگ رہتے ہو؟ کہا جی. آپ کے ابو کہاں ہیں؟ کہا میرے ابو کا تو 3 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا. آپ کی اماں کہاں ہے؟ کہا میری ماں کا بھی 1 مہینے پہلے انتقال ہو گیا. تو گھر میں نہ ابو ہے نہ اماں ہے, گھر کا نظام کیسے چلتا ہے؟ کہا دوپہر میں کچھ مانگنے کے لیے جاتی ہوں, کچھ پیسہ ہاتھ لگ جائے اپنے بھائیوں کو کچھ کھلا دیتی ہوں, اڑوس پڑوس والے رات میں کچھ سوکھا روکھا بیچ دیتے ہیں, وہ ہم لوگ کھا لیتے ہیں. آپ اندازہ لگاؤ ابھی بھی وہ گھر موجود ہے. وہ 14 سال کی بچی, اس کی عمر ہی کیا ہے. رات سوتے وقت بچے پوچھتے ہوں گے میری بہن اماں ہماری اماں کہاں ہے. صبح اٹھ کے بچے پوچھتے ہوں گے ہماری اماں کہاں ہے. عید کے دن جب بچے کو تیار کرتی ہوگی وہ, تو پوچھتے ہوں گے ہماری اماں کہاں ہے. افطاری کے وقت جب سب بچے خوشی خوشی اپنے گھر میں افطاری کے دسترخوان پر جائیں گے, تو یہ بچے اگر پوچھیں گے اپنی بہن سے بہن ہماری اماں کہاں ہے, وہ بہن کو رات کو نیند کیسے آتی ہوگی. ہم سمجھتے ہیں ہم پریشان ہیں, ارے ہم تو بہاروں میں ہیں, ہم تو چین سکون اطمینان اور امن و امان میں ہیں, ہم تو گناہ کر کے خود اپنے پیر پر کلہاڑی مار رہے ہیں. میری دینی ماؤں بہنوں پردے کا اہتمام کرو, سیدھا سادہ ڈھیلا ڈھالا برقع پہنو. اگر آپ پردے کا اہتمام کرو گی, اگر آپ اپنی اوقات میں رہو گی, تو نوجوان آٹومیٹک اپنی اوقات میں رہیں گے. ہیرے موتی کو چھپایا جاتا ہے, عورتیں اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں بڑی قیمتی ہے. اس لیے فرمایا خلاصہ یہ کہ تم اپنے آپ کو چھپاؤ. چاکلیٹ جو ہے نا وہ چاکلیٹ کے کاغذ میں اچھی لگتی ہے, جیسے ہی چاکلیٹ کا وہ چھلکا اتار دیا جائے کیڑیاں اس پر آ جاتی ہے. اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں آپ اپنی حفاظت کرو, پردے میں رہو, اس میں آپ کی سیفٹی ہے. دیکھو اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمیں اللہ ہی کے پاس جانا ہے. یہ دنیا کی زندگی کوئی کھیل تماشا نہیں ہے, اس لیے اس دنیا کی زندگی کو سیریس لو. ایک اللہ کو مانو, ایک اللہ کی عبادت کرو, ایک اللہ کو پوجو. آپ کے ہوتے ہوئے آپ کا شوہر کسی اور کو دیکھے, کیا آپ برداشت کرو گی؟ اللہ کے ہوتے ہوئے اگر ایک انسان کسی اور کی پوجا کرے, کسی اور کی عبادت کرے, کیا اللہ برداشت کرے گا؟ کبھی نہیں, وہ بے چین ہو جائے گا. اس لیے لا الہ الا اللہ, عبادت کس کی جائے گی؟ ایک اللہ کی. پوجا کس کو جائے گا؟ ایک اللہ کو. آسمانوں کو بنانے والا اللہ, زمین کو بچھانے والا اللہ, پہاڑوں کو گاڑنے والا اللہ, سمندروں کا نظام چلانے والا اللہ, آسمان سے پانی
پانی کو برسانے والا، زمین سے غلے کو اگانے والا، انڈے سے بچے کو نکالنے والا، ساری دنیا کا نظام چلانے والا ایک اللہ ہے۔ اس اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ اللہ ہی کے پاس ہمیں جانا ہے، پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے رحم کرنے والے، بڑے معاف کرنے والے ہیں، پہلے ہی بڑے بڑے شرابیوں کو معاف کر چکے ہیں۔ وہ فاحشہ عورت جس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، اللہ نے اس کے زنا جیسے گناہ کو معاف کر دیا تھا، اللہ نے کفل کو معاف کیا، اللہ نے بڑی بڑی گنہگار عورتوں کو معاف کیا۔ پتا چلا کہ اللہ بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ اگر آج کی مجلس میں ہم اللہ سے معافی مانگ لیں گے تو اللہ تعالی ہمیں بھی ضرور معاف کر دیں گے۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، اللہ سے معافی مانگ لو، اول وقت نماز پڑھو، روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھو۔ یہاں اس عاجز کی مہینے میں ایک دفعہ مجلس ہوتی ہے، اس میں آپ کے شوہر کو بھیجو۔ آپ اب کی جو مجلس ہوگی اس میں ان کو آپ کے بارے میں بھی کچھ بتاؤں گا کہ شوہر کو بیوی کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، زندگی گناہوں میں گزری ہے، خطاؤں میں گزری ہے، پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ آج تک تو بہت گناہ کیے، آپ کی بہت نافرمانیاں کی، اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے۔ اے اللہ یہ مستورات کا مجمع ہے، دور دراز سے مستورات آئی ہوئی ہے، ان میں سے ایک ایک کو دیندار بنا دے، ایک ایک کو رابعہ بصریہ جیسی بنا دے، ایک ایک کو حضرت فاطمہ جیسی بنا دے، ہر ایک کو پردے کے اہتمام کی توفیق عطا فرما، اپنے شوہر کی خدمت کی توفیق عطا فرما، بچوں کی اچھی تربیت کی توفیق عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے، جن کے اولاد نہیں ہے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے، جو اپنے بچوں کے معاملے میں کسی بھی سلسلے میں پریشان ہو، اے اللہ ان کی دل کی باتوں کو سن لے، اور اللہ ان کی ہر ایک کی جائز تمناؤں کو، نیک مرادوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ پلسانہ کے ماحول کو مدنی ماحول بنا، یہاں کے معاشرے کو مدنی معاشرہ بنا، بے حیائی، فحاشی اور عریانیت کو یہاں سے ختم فرما، کسی گھر میں بھی ٹی وی نہ ہو ایسے فیصلے فرما، اے اللہ کوئی شرک کرنے والا نہ ہو ایسے فیصلے فرما، اے اللہ ہر ایک کو توحید پر جما دے، شرک و بدعات سے بچا لے، حق سمجھا دے، حق پر جما دے، آپ کی پہچان کروا دے، آپ کا تعلق نصیب فرما دے۔ اے اللہ یہاں کے نوجوان اور مولانا صاحب بڑی محنت کرتے ہیں کہ یہاں ایک ماحول تیار ہو جائے، اے اللہ ایک نظر کرم فرما دے، دل کی دنیا بدل دے، اے اللہ یہاں مسجد بھی شاندار بنا دے، مستورات کا مدرسہ بھی شاندار چلا دے، مستورات کو فضائل اعمال کی تعلیم کی توفیق عطا فرما، شوہر کی خدمت کی توفیق عطا فرما، ان کے شوہروں کو ان کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرما، ان کے شوہروں کو اے اللہ ان کے ساتھ اچھی طرح رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مستورات کو برکتوں والی حلال روزی عطا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما، ان کو اپنے خود کا مکان عطا فرما، وسعت والی روزی عطا فرما، ان کے شوہروں کو اچھا بزنس عطا فرما، اے اللہ ان کی دنیا بھی بہتر بنا، آخرت بھی بہتر بنا، اے اللہ ہم تمام کو بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرما، اس مجلس کے فیض کو تا قیامت خوب عام و تام فرما، اللہ ہمیں مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔